حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حمص کے لوگوں سے یہ کہا کہ وہ غربا و مساکین کی لسٹ تیار کر کے بھیجیں تاکہ بیت المال سے ان کی مدد کی جائے۔ جب وہ لسٹ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی تو اس میں وہاں کے حاکم سعید بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام دیکھ کر حضرت عمر بڑے تعجب ہوئے اور مزید تحقیق کے لیے وہاں کے لوگوں سے حضرت سعید بن عامر کے بارے میں پوچھا گیا، اور لوگوں نے کہا کہ حضرت سعید بن عامر کا نام اس لسٹ میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ اپنی پوری تنخواہ غربا اور مساکین پر خرچ کر دیتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آخر میں کیا کروں، مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ تو حضرت عمر نے حمص کے لوگوں سے پوچھا کہ ان کے بارے میں آپ لوگوں کی کچھ شکایات ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ہمیں 4 شکایات ہیں ان کے بارے میں۔ وہ دوپہر سے پہلے ہم لوگوں کے بیچ میں نہیں رہتے ہیں، اور وہ رات غائب رہتے ہیں، اور ہفتے کے ایک دن بھی وہ نظر نہیں آتے ہیں، اور کبھی کبھی ان پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ تو حضرت عمر نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان شکایات کے بارے میں پوچھی، تو حضرت سعید بن عامر نے بھی اقرار کیا کہ میں دراصل دوپہر سے پہلے اس لیے ان کے بیچ نہیں ہوتا ہوں کیونکہ میں گھریلو کام کاج میں مصروف رہتا ہوں، اور میرے گھر میں کوئی خادم نہیں ہے، میری اہلیہ بھی بیمار رہتی ہیں، اور جہاں تک معاملہ ہے رات نظر نہ آنے کا، تو میں دن جو ہے وہ رعایا کے لیے میں نے مخصوص کیا ہوا ہے، اور رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں مشغول رہتا ہوں۔ رہی تیسری شکایت کے بارے میں، تو چونکہ میرے پاس کپڑوں کا ایک ہی جوڑ ہے اور میں اس کو دھلتا ہوں اور پورا دن اس کے سوکھنے کا انتظار کرتا ہوں، اس لیے میں ہفتے میں ایک دن ان کے مابین نہیں رہتا ہوں اور غائب رہتا ہوں۔ رہی بات غشی طاری ہونے کی، تو وہ مارے غم کے غشی طاری ہو جاتی ہے کہ اس وقت میں قریش کے ساتھ موجود تھا جب وہ حضرت خبیب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کی تیاری کر رہے تھے، تو قریش والوں نے حضرت خبیب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ کے درمیان اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور آپ کی جان بچ جاتی؟ تو حضرت خبیب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ مجھے یہ بھی ناگوار ہے کہ میں اپنے اہل و عیال میں خوش و خرم رہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے، کیونکہ میں اس وقت مشرک تھا اور میں حضرت خبیب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد نہیں کر سکا۔ تو میں اب خوف خدا کی وجہ سے مجھ پہ غشی طاری ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اللہ تبارک و تعالی میری گرفت نہ کر لیں اور مجھے پکڑ نہ لیں کہ میں حضرت خبیب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد نہیں کر سکا، اور یہ خوف مجھ پر اتنا غالب ہے کہ مجھ پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ واقعہ ان عمراء و سلاطین کے لیے درس عبرت ہے جن کی عہدہ طلبی صرف مادی منافع کے حصول کے لیے ہوتی ہے، اور جو اپنے مفادات کے پیش نظر قوم و ملت کا سودا کر کے ظالم کے ظلم کو ظلم کہنے سے بھی گریز کرتے ہیں، اور انسانی جان و مال کی عظمت و حرمت کو محض اپنے مفاد کی حصول کی خاطر قربان کر دیتے ہیں۔